233 کے اوپر جو 2 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں لگتی ہیں اس پر جو متحدہ قومی موومنٹ کے ووٹ ہیں وہ 7,000 اور کو تقریباً 8,000 یا 8,000 سم تھنگ کچھ ووٹ ہیں، تو وہ ٹوٹل بنتے ہیں 15,000 سم تھنگ ووٹ۔ ان 15,000 ووٹ میں یعنی میں حیران ہوں کہ ان 15,000 ووٹ 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر، اور یہی تقریباً ان کا نیشنل اسمبلی کا جو ٹوٹل ووٹ نکلا تھا، جو فارم 45 میرے پاس پڑے ہوئے ہیں جو صرف لانڈی کے پولنگ اسٹیشنز کے ہیں، اس میں 31-32 ہزار تو ٹوٹل ہمارے لانڈی کے جو پولنگ اسٹیشنز تھے اس کے اوپر ووٹ تھے۔ ان کے ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ 17,000 بن رہے تھے نیشنل اسمبلی کے اندر، پروونشل اسمبلی کے دونوں سیٹوں پر۔ 1 لاکھ سے اوپر 1,55,000 کے قریب اس کے ووٹ لے کے چلے گئے، اور پروونشل اسمبلی کی سیٹیں وہی موجود ہیں۔ اس قسم کے بھونڈے طریقے سے الیکشن کے نتائج بنائے۔ پروونشل اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر ان کی دلچسپی نہیں تھی۔ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں، ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس شہر کا مینڈیٹ ہمیشہ سے چوری ہوتا رہا، اور اس شہر کے اس بلک ووٹ کو ہمیشہ وفاق کی لگامیں ہلانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور آج بھی اسی مقصد کے لیے ایک مخصوص جماعت کو جو ان کے تابع ہو، جو ان کی غلامی کر سکے، یہ اقدام کیا گیا جن کو آسانی کے ساتھ ہینڈل کیا جا سکتا ہو۔ اور ظاہر ہے جن کو یہ یقین ہو کہ آپ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئے، اور ان کو یہ یقین ہو کہ وہ کسی اور کی کوشش سے یا ان کے کیا کہتے ہیں جنبش قلم کی وجہ سے وہ ایم این اے بنے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے زندگی بھر انہی کا کہنا ماننا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وفاق کی اسٹرنگز ہلائی جا سکیں۔ یہ سب کچھ ممکن ہے کہ کسی کی ضرورت ہو، لیکن اس عمل کے ذریعے اس پاکستان کی عوام کو بار بار یہ پیغام دینا کہ آپ کے ووٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک سرکاری افسر جنبش قلم سے آپ کی تقدیر کے فیصلے کر سکتا ہے، یہ اس ملک کی عوام کی تضحیک ہے، اس آئین کا تمسخر اڑانے کے مترادف ہے جس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں نے 1973 کے اندر دستخط کیے تھے، جس میں عوام کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندے منتخب کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے طاقتور لوگ اس پاکستان کے آئین کو اس طرح بے توقیر کریں گے، جب اس طرح اس کا تمسخر اڑائیں گے، تو اس پاکستان کے اندر، پاکستان کے عوام کے اندر جو احساس پیدا ہو رہا ہے، احساس محرومی، احساس عدم شراکت، یہ سب چیزیں ملک کے خلاف ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ یہ کراچی بظاہر پاکستان کی طرح ایک آزاد علاقہ تصور کیا جاتا ہے، اور ہے آزاد علاقہ، پاکستان کا علاقہ ہے، پاکستان کا شہر ہے، لیکن یہ پاکستان کا شہر کچھ غیر مرئی قوتوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ اور آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے آپ کے توسط سے حکومت، عدلیہ اور مقتدر حلقوں سے یہ درخواست کروں کہ کراچی کو رہا کر دو، اس لیے کہ کراچی کے لوگوں کو اس کے حق سے محروم کرنا کہ وہ اپنے ووٹوں سے لوگوں کا انتخاب کر سکیں،